السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ نیو یارک کے ایک یہودی خاندان میں 14 مئی 1984 کو پیدا ہونے والا مارک زکربرگ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ صرف 26 برس میں وہ دنیا کا سب سے کم عمر ارب پتی نوجوان ہوگا۔ $4 ملین کے نقد اثاثے رکھنے والا مارک سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک کا بانی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق فیس بک سے حاصل ہونے والی آمدنی $1,10,03,800 ہے، جو فی صارف $2.39 کے تناسب سے دنیا بھر میں استعمال کرنے والے 46,09,22,100 صارفین کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اگر فی صارف $2.39 کے تناسب کا پیمانہ پاکستانی صارفین پر لاگو کیا جائے تو 23,59,620 پاکستانی صارفین سے فیس بک کو $56,39,491 کی آمدنی ہوتی ہے۔ مگر آج سماجی رابطے کی یہ ویب سائٹ پاکستان میں نہ صرف بند ہے بلکہ نفرت و حقارت کی علامت بھی بن چکی ہے، جس کا سبب یہ تھا کہ ایک امریکی خاتون کارٹونسٹ مولی نورس نے اپنی ذاتی ویب سائٹ اور پھر فیس بک پر 20 مئی کو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکہ نگاری کا دن قرار دے کر ہر صارف کو اس مکروہ ترین عمل کی دعوت دے ڈالی۔ پاکستان میں اس پر شدید رد عمل سامنے آیا۔ پھر اسلامک لائرز موومنٹ کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز احمد چودھری نے محکمہ مواصلات کو ہدایت کی کہ وہ پاکستان میں فیس بک تک رسائی کو روک دے۔ پاکستان میں اس پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر امریکہ نے فیس بک پر پاکستان میں عائد پابندی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے آزادی اظہار کا عالمگیر حق قرار دیا۔ امریکہ سمیت تمام مغربی ممالک وقفے سے یہ مکروہ ترین عمل آزادی اظہار کے نام پر صدیوں سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فرانسیسی ناول نگار وکٹر ہیوگو نے 19ویں صدی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک توہین آمیز کتاب لکھی جس کا لفظ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ فرانس میں پیدا ہونے والے والٹیئر نے اپنی المیہ نگاری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہتک آمیز کردار میں پیش کیا۔ 16ویں صدی کے برطانوی فلسفی فرانسس بیکن اور 14ویں صدی کے اطالوی ادیب دانتے سمیت بیشتر دانشوروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو توہین آمیز طریقے سے پیش کیا۔ مگر 21ویں صدی میں مغرب میں ایک طرف بین المذاہب مکالمے کا غلغلہ بلند ہوا اور دوسری طرف دنیا کے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے عشق کے محور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ ڈنمارک کے کاغذی چیتھرے جلنڈس پوسٹن نامی اخبار سے لے کر فیس بک تک خاکہ نگاری کی یہ ناپاک جسارتیں آزادی اظہار کے نام پر ہی ہوئی ہے، لیکن خود مغرب اپنے بنیادی عقائد کے خلاف سوال اٹھانے کی اجازت کسی کو نہیں دیتا۔ مشہور برطانوی مورخ ڈیوڈ ارونگ اس کی ایک مثال ہے، جو نازی دور میں 60 لاکھ یہودیوں کے مبینہ قتل عام پر شک کرنے کے باعث عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ ہولوکاسٹ کے نام سے معروف قتل عام کا یہ افسانہ ارونگ کی تحقیق کا موضوع تھا۔ ارونگ پر ایچ مین کے پیپرز کا مطالعہ کرتے ہوئے 1991 میں یہ انکشاف ہوا کہ یہودیوں کو ہلاک کرنے کے لیے آسٹریلیا میں سرے سے کوئی گیس چیمبرز موجود ہی نہیں تھے۔ ارونگ کی یہ تحقیق آزادی اظہار کے نام پر مغرب میں برداشت نہیں کی گئی اور فروری 2006 میں صرف ہولوکاسٹ کے واقعے کو تسلیم نہ کیے جانے پر ڈیوڈ ارونگ کو ویانا میں صرف 1 دن کے ٹرائل کے بعد 3 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ ہولوکاسٹ کے انکار پر صرف آسٹریلیا نہیں بلکہ بیلجیم، چیک ریپبلک، فرانس، جرمنی، اسرائیل، لتھوینیا، پولینڈ، رومانیہ اور سوئٹزرلینڈ تک میں سزائیں دی جاتی ہیں۔ امریکہ کے سابق رکن کانگریس پال فنلے کی مشہور کتاب دے ڈیئر ٹو اسپیک آؤٹ میں ان مشکلات کا ذکر ملتا ہے جو مغرب میں یہودیوں پر تنقید کرتے ہوئے پیش آتی ہیں۔ مغرب کے اسی تضاد کو واضح کرنے کے لیے ایرانی صدر محمود احمدی نژاد نے ہولوکاسٹ پر دنیا بھر کے خاکہ نگاروں کو 2006 میں خاکہ آرائی کی دعوت دی، جس پر ڈنمارک کے کاغذی چیتھرے جلنڈس پوسٹن نامی اخبار کے کلچرل ایڈیٹر فلیمنگ روز نے اعلان کیا تھا کہ وہ توہین رسالت پر مبنی خاکوں کی طرح ہولوکاسٹ کے حوالے سے بنائے گئے ان خاکوں کو بھی چھاپ دے گا۔ فلیمنگ کا یہ اعلان
آزادی اظہار کے نام پر برداشت نہیں کیا گیا بلکہ اس کی نوکری کے خاتمے کا پروانہ ثابت ہوا۔ 29 جنوری 2006 کو واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والا وہ کارٹون بھی برداشت نہیں کیا گیا جس میں ایک ایسے امریکی فوجی کو ایک بستر پر لیٹا ہوا دکھایا گیا ہے جس کے دونوں ہاتھ پاؤں عراقی جنگ میں ضائع ہو چکے تھے۔ عراق میں موجود امریکی فوجی حکام نے اس کارٹون کی اشاعت کو پوری فوج کی توہین قرار دیا۔ کمال یہ ہے کہ یہی امریکہ فیس بک پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کو آزادی اظہار کا حق قرار دیتا ہے، اور امریکی محکمہ خارجہ کا نائب ترجمان گورڈن ڈاگ پاکستان میں عائد فیس بک پر پابندی کی مذمت کر رہا ہے۔ آخر یہ دوہرا معیار کتنا قابل برداشت ہے؟ آخر کیوں وقفوں سے 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات مجروح کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کی اشاعت کا اہتمام کیا اور کرایا جاتا ہے؟ آخر مسلمان اس پر کوئی ٹھوس سائنٹیفک رد عمل طے کیوں نہیں کر پاتے؟ کیا فیس بک اور یوٹیوب پر پابندی اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ اور کیا اس پابندی سے علم اور ابلاغ کا سفر رک جائے گا؟ آخر کریں تو کیا کریں؟ یہ سارے سوالات اپنے ماہرین کے سامنے اٹھاتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔